کبھی بے وفا نہ ہوں گے، کسی رنج میں الم میں کبھی مبتلا نہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے۔ یہاں آدمی کتنی ہی محبت کر لے، کتنی محبوب خوبصورت بیوی ہو، لیکن جدائی کا کانٹا چبھا رہتا ہے، پتہ نہیں یہ جدا ہو جائے پہلے یا میں جدا ہو جاؤں، اس سے کیا بنے گا۔ پھر جدائی کا غم پہلے سے پریشان لگتا ہے، لیکن وہاں کیا، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی بے وفا نہ ہوں گے، کبھی ہم پتہ نہیں کسی غیر سے یہ اپنا تعلق بحال کر دے اور میرے ساتھ بے وفائی کر لے۔ یہ بھی غم بعضوں کو رہتا ہے، جو کم رہتا ہے، کیونکہ جو عورتیں حیا کا پیکر ہوتی ہیں وہ کسی اور کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہیں، لیکن بعض عورتیں آج کل میڈیا کی وجہ سے اور دیگر خرافات کی وجہ سے اس بات کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے کہ 4-4 3 بچوں کو چھوڑ کر آشنا کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں، لہذا حور یقین دہانی کرا رہی ہیں، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی بے وفا نہ ہوں گے، کسی رنج میں الم میں کبھی مبتلا نہ ہوں گے۔ ابھی ہم خوش ہیں، لیکن کیا ضمانت ہے کہ یہ خوشی رہے گی؟ اگلے لمحے کوئی غم کا کانٹا چبھ جائے، یہ بھی ضمانت دے رہی ہے، کسی رنج میں الم میں کبھی مبتلا نہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے۔ اس میں دیر وہاں کا ماحول سامنے رکھیں اور سوچیں کہ کیسی پیاری جگہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، کہ ایسی رفاقت عطا ہوگی حوروں کی، اور یہ بیویاں بھی، یہی بیویاں جو یہاں پہ ہمارا ساتھ دیں گی، یہ بھی حوروں کے ساتھ رہیں گی اور حوروں کے سردار ہوں گی۔ تو بیویوں کو اطمینان بھی دلانا ہے کہ یہ جیلسی نہیں چلے گی وہاں پہ جلو مت، جلنے کی جگہ جہنم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جلنے کی جگہ سے تمہیں پاک کر دیا، جنت میں ڈال دیا، تو وہاں تو ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، سکون ہی سکون ہے، نہ جلنا ہے نہ کڑھنا ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی شوقیں آپس میں جلتی ہیں، کڑتی ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتی ہیں۔ کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی بے وفا نہ ہوں گے، کسی رنج میں الم میں کبھی مبتلا نہ ہوں گے۔ نہ خلاف طبع ہرگز کوئی بات ہم سے ہوگی، طبیعت کے خلاف کوئی بات نہیں، نہ خلاف طبع ہرگز کوئی بات ہم سے ہوگی، جو تمہیں پسند آئے وہی بات ہم سے ہوگی، نہ خلاف طبع ہرگز کوئی بات ہم سے ہوگی، جو تمہیں پسند آئے وہی بات ہم سے ہوگی، کبھی تم خفا نہ ہوگے، کبھی ہم خفا نہ ہوں گے۔ کیا زندگی آنے والی ہے دوستو، ہاں یہ ایک زندگی آنے والی ہے، اللہ کرے اس کا کچھ یقین آ جائے ہمیں۔ وہ کہیں گی کبھی تم خفا نہ ہوگے، کبھی تم خفا نہ ہوگے، کبھی ہم خفا نہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی بے وفا نہ ہوں گے۔ یہ کہانیاں ہیں جانا نہ پہیلیاں ہماری، یہ کہانیاں ہیں جانا نہ پہیلیاں ہماری، جو ہے بیویاں تمہاری ہے سہیلیاں ہماری، جو ہے بیویاں تمہاری ہے سہیلیاں ہماری، یہ کہانیاں ہیں جانا نہ پہیلیاں ہماری، جو ہے بیویاں
تمہاری ہے سہیلیاں ہماری، جو تعلقات ہوں گے سبھی دوستانہ ہوں گے، جو تعلقات ہوں گے، جو تعلقات ہوں گے سبھی دوستانہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی کیا ایسی زندگی لیپ ٹاپ پر ننگی فلمیں دیکھنے والوں کو آتا ہوگی؟ ہوا بھی نہیں لگے گی اس زندگی کی، بتا رہا ہوں میں۔ جنت دکھا کر ان کو جنت کے سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پہلے جنت دکھائیں گے، دوزخیوں کو پہلے جنت کا منظر دکھائیں گے، دیکھو یہ تھے جس کے تم مستحق ہوتے اگر گناہ سے بچتے، لیکن اب تمہیں یہ نعمت نہیں ملے گی۔ اتنا افسوس ہوگا، اتنی حسرت ہوگی کہ ہائے اتنی عظیم نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ محلات ہی محلات، محلات ہی محلات، اور نہریں ہی نہریں، اور شہد کی نہریں، اور صاف پانی کی نہریں، اور دودھ کی نہریں، ارے اور شراب طہور کی نہریں، چار چار نہروں کا ذکر تو خود قرآن پاک میں۔ کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی بے وفا نہ ہوں گے، کبھی شاخ گل کے نیچے، کبھی نہر کے کنارے، دیکھا یہ منظر ہے، کبھی شاخ گل کے نیچے، کبھی نہر کے کنارے، کبھی چھیڑ خانیاں ہیں، کبھی غمزہ و اشارے، کبھی چھیڑ خانیاں ہیں، کبھی غمزہ و اشارے، یہاں شغل مومنوں کے سبھی کافرانہ ہوں گے، یہاں شغل مومنوں کے سبھی کافرانہ ہوں گے، یہاں شغل مومنوں کا شغل کافرانہ، یہ کافر ادائیں ہوتی ہیں نا حسینوں کی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں شغل مومنوں کے سبھی کافرانہ ہوں گے، کبھی شاخ گل کے نیچے، کبھی نہر کے کنارے، کبھی چھیڑ خانیاں ہیں، کبھی غمزہ و اشارے، یہاں شغل مومنوں کے سبھی کافرانہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی بے وفا نہ ہوں گے، کبھی کسی رنج میں الم میں کبھی مبتلا نہ ہوں گے۔ یہ ابھی کچھ بھی نعمت بیان نہیں ہوئی ہے وہاں کی، ہاں یہ تو ایک چکھایا ہے آپ کو۔ یہ حوریں جنت میں پہلے سے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے بنائی ہیں، اور یہ یہاں کی بیویوں کی سوکنے نہیں ہیں، دوست ہیں، سہیلیاں ہیں۔ اس کا ذکر بھی ہے حدیث پاک میں، ان کے ترانے ذکر کیے گئے کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی جدا نہیں ہوں گی، ہم ایسی ہیں، ہم ایسی ہیں۔ تو یہ تعریف خود حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو کچھ تو وہی الفاظ ہیں اس میں، کچھ اس کا خلاصہ مفہوم ہے، اور کچھ ایسے مضامین ہیں جس کی حدیث سے تائید ہوتی ہے۔ اللہ اچھا، وہ ایک اکیلی نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک گروپ ہے نا، اور وہ سب مل کر، کیونکہ حدیث پاک میں بھی جو الفاظ ہیں اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، میں ہمیشہ رہنے والی نہیں، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں۔ کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی بے وفا نہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی بے وفا نہ ہوں گے۔
کسی رنج میں علم میں، کسی رنج میں علم میں کبھی مبتلا نہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی بے وفا نہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی ہم جدا۔ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم سب کو وہاں پہنچا دیا ہے، اپنے فضل سے، اور ہمارے سامنے ابھی جو لوگ گانے سے بچتے ہیں، جو لوگ موسیقی سے بچتے ہیں، ان کو یہ نعمت نصیب ہوگی۔ جو لوگ ابھی یہاں اپنا شوق پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، وہاں ان کا شوق پورا نہیں ہوگا، اور وہاں پتوں کی کھڑکھڑاہٹ میں بھی نغمے ہوں گے، اور انبیاء کرام اپنے اپنا کلام سنائیں گے، ان کی آواز میں عجیب نغمگی ہوگی، خود اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرمائیں گے، پھر حوریں الگ گائیں گی، یعنی جو لوگ یہاں بچتے رہے تو ان کو اللہ تعالیٰ وہاں یہ چیزیں سنوائیں گے۔ تو آپ تصور اگر کریں کہ کس طرح وہ، یہ تو ایک ہمارا اپنا لہجہ بنایا ہوا ہے اور اپنا اشعار ہے، اپنے اشعار بنائے ہوئے، لیکن پتہ نہیں وہاں کا لہجہ کیسا ہوگا، وہاں ان کی آواز کیا ہوگی، وہاں ان کے ساتھ جو پتے جب ہل کر ان کے ساتھ ساز بجائیں گے تو اس کی کیا صورت ہوگی، ہم اس کا اندازہ یہاں سے نہیں لگا سکتے۔ یہاں سازندے جب سارنگی اور مختلف قسم کی چیزیں بجاتے ہیں، چنگ و رباب وغیرہ، تو اس سے کیسی کیسی آوازیں نکلتی ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جب پتوں کو زبان دیں گے اور پتے موسیقی کا ایک دھن پیش کریں گے تو اس وقت کیا حال ہوگا، آدمی کو یاد ہی نہیں آئے گا، کچھ بھی ایسا کھو جائے گا۔ تو یہ وہ وہاں کا منظر ہے۔ کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی بے وفا نہ ہوں گے، کسی رنج میں علم میں کبھی مبتلا نہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی بے وفا نہ ہوں گے۔ نہ خلاف طبع ہرگز کوئی بات ہم سے ہوگی، نہ خلاف طبع ہرگز کوئی بات ہم سے ہوگی، جو تمہیں پسند آئے وہی بات ہم سے ہوگی، جو تمہیں پسند آئے وہی بات ہم سے ہوگی، کبھی تم خفا نہ ہوگے، کبھی ہم خفا نہ ہوں گے، کبھی تم خفا نہ ہوگے، کبھی ہم خفا نہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی بے وفا نہ ہوں گے۔ یہ کہانیاں ہیں جانا نہ پہیلیاں ہماری، یہ کہانیاں ہیں جانا نہ پہیلیاں ہماری، جو ہیں بیویاں تمہاری ہیں سہیلیاں ہماری، جو ہیں بیویاں تمہاری ہیں سہیلیاں ہماری، جو تعلقات ہوں گے سبھی دوستانہ ہوں گے، جو تعلقات ہوں گے سبھی دوستانہ ہوں گے، جو تعلقات ہوں گے سبھی دوستانہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی بے وفا نہ ہوں گے۔ کبھی شاخ گل کے نیچے، کبھی نہر کے کنارے، کبھی شاخ گل کے نیچے، کبھی نہر کے کنارے، کبھی شاخ گل کے نیچے، کبھی نہر کے کنارے، کبھی چھیڑ خانیاں ہیں
کبھی غمزہ و اشارے، کبھی چھیڑ خانیاں، کبھی غمزہ و اشارے، یہاں شغل مومنوں کے سبھی کافرانہ ہوں گے، یہاں شغل مومنوں کے سبھی کافرانہ ہوں گے، یہاں شغل مومنوں کے، یہاں شغل مومنوں کے سبھی کافرانہ ہوں گے، یہاں شغل مومنوں کے سبھی کافر۔ یہ کافرانہ اصطلاح میں جو کفر کافر ہے یہ وہ نہیں ہے، کافر پیار سے بھی کہتے ہیں کہ میرا محبوب بڑا کافر ہے اور میرا محبوب بڑا ظالم ہے، یہ پیار سے کہتے ہیں۔ تو وہاں مومنوں کے جو انداز ہیں وہ کافرانہ ہوں گے، ایک دوسرے کو لبھانے کے لیے پیار کرنے کا انداز ہے۔ کبھی شاخ گل کے نیچے، کبھی نہر کے کنارے، کبھی چھیڑ خانیاں، کبھی غمزہ و اشارے، یہاں شغل مومنوں کے سبھی کافرانہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی بے وفا نہ ہوں گے، وہاں قید نفس و شیطان سے رہے اگر گریزاں، وہاں قید نفس و شیطان سے رہے اگر گریزاں، وہاں فکر آخرت کی جن راس آئی زنداں، وہاں فکر آخرت کی جن راس آئی زنداں، یہاں قید عیش و عشرت سے کبھی رہا نہ ہوں گے، یہاں قید عیش و عشرت سے کبھی رہا نہ ہوں گے، یہاں قید عیش و عشرت سے کبھی رہا نہ ہوں گے، کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، کبھی بے وفا نہ ہوں گے۔ یہ افسانوی نغمہ نہیں تھا بلکہ احادیث پر مشتمل ہے نا، اور اس کا خلاصہ اور نچوڑ تھا۔ مزید ابھی اس میں تصنیف جاری ہے، تو اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے۔ یہاں دنیا میں جو جذبہ ہے نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیویوں کے مقابلے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری بیویاں زیادہ حسین ہوں گی یا جنت کی بیویاں حوریں زیادہ حسین ہوں گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بیویاں زیادہ حسین کر دی جائیں گی، حوروں سے زیادہ حسین۔ حوروں کا حسن تو کتابوں میں بہت زیادہ آتا ہے، اس کی تشریح کی ضرورت بھی نہیں، لیکن ہماری جو عورتیں ہوں گی ان کا حسن اس سے بڑھا ہوا ہوگا۔ وجہ پھر بیان فرمائی کہ حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی، نماز کا نور ان پہ، انہوں نے روزے نہیں رکھے، روزے کے انوارات ان پہ، انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ کا نور اس کے چہرے پر، سارے اعمال کا نور، اور شوہر کی فرمانبرداری کا نور، اور بھی کئی چیزیں گنوائی۔ انہوں نے وہ مشقتیں برداشت نہیں کی جو کہ دنیا کی عورتوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی حسن دیں گے، ان کو بھی حسن دیں گے، لیکن ان کا حسن مستزاد ہوگا، جو کہ اور ان کے اندر وہ دنیا میں جو جذبہ ہے نا ایک مسابقت کا، رقابت کا سوکنوں میں، وہ وہاں ختم کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، ختم کر دے۔ آپس میں وہ سہیلیاں ہوں گی مل کر، اور آپ کو میں بتاؤں، میں خود ایسے گھرانے سے واقف ہوں کہ جن کی بیویاں آپس میں مل جل کر رہتی ہیں، لیکن وہ جنتی لوگ ہیں، دنیا ہی میں جنتی ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا ہی بھی جنت بنا دیتے ہیں۔